أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات محمد دعا ہے کہ اس ذکر کے بارے سے ذکر کے میں آنے والوں سے راضی ہو جائیں، اور اس ذکر میں آنے کا سب سے کم صلہ یہ ہے کہ ایک بار آنے والا مالک جنت بن جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ جو جنت کے لیے آیا ہے اسے جنت عطا ہو، اور جو حسین کے لیے آیا ہے اسے حسین عطا ہو۔ دعا ہے جو بیمار حال ہے ایام عزا فصل عزا میں اسے مجلسوں ماتم کرنے کی لیے صحت پروردگار عطا فرمائے، اور اسد علی کے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار معجزے سے اسے صحت کاملہ ہوا جلا عطا فرمائے۔ جو رزق کے لیے پریشان ہے پروردگار تبرک حسین بانٹنے کے لیے ہر عزادار کو رزق کثیر عطا فرمائے۔ واسطہ ذکر شبیر کا جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو ڈال دے، کوئی پردیس میں پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سب کی پریشانیوں کا ایک حل ہمارے باعث زماں کو اس نے ظہور عطا فرما۔ بلند ترین صلوات سامعین گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام حضرات امام حسین علیہ السلام، ہم جو موضوع لے کے چلے اس موضوع میں ابھی بھی بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن کوشش آج میں یہی کروں گا کہ جو کچھ خلاصہ بن رہا ہے اس خلاصے کو تیزی کے ساتھ آپ کی سماعت کو نظر کروں، کیونکہ یہ بات مصائب کی رات ہے اور فضائل اس میں گریز کیے جاتے ہیں، لیکن اس رات کا ایک افضل عمل، وہ عمل بتانے سے پہلے چند جملے کہوں گا طلب بھائی، کہ اگر کوئی علی کو مان رہا ہے، کوئی حسین کو مان رہا ہے، کوئی سیدہ پہ ایمان رکھتا ہے، کوئی حسن پہ ایمان رکھتا ہے، کوئی محمد والے محمد پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جملہ سنیں، وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب تک وہ ان کی محبت کے ساتھ ان کے دشمنوں پر لعنت نہیں کرے گا۔ آج انشاءاللہ قرآن سے وہ، میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، آج بھی کہوں کہ قرآن نے ابلیس کی صورت نہیں دکھائی بلکہ اس کی سیرت بتائی، اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرنا کیا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص، میں نے جو سورہ یاسین کی آیت منتخب کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے عہد نہیں دیا تھا، الم اعہد علیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان والی عبادت نہ کرنا۔ معلوم ہوا کوئی عبادت ایسی ہے
جو لگتی عبادت ہے مگر ہوتی شیطان کی اطاعت ہے. تو بس آج اسی پہ سے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہوں. سورہ النساء آیت کا نشان ہے 93. اس میں کہا گیا، مولانا ہاشمی صاحب توجہ چاہوں گا، آپ کی دعا چاہوں گا، اور بخاری صاحبان اور جتنے میرے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ساکب بہتر توجہ کرنا. طلب ہاشمی صاحب، کہا گیا قرآن کی اس آیت مبارکہ میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سن لیا ہے؟ اب اس آیت کا ترجمہ سنیں. اور جو لوگ آج بھی یزید کو اچھا سمجھ کر عبادت کر رہے ہیں خدا کی، وہ مصلی پہ اللہ کی لعنت حاصل کر رہا ہے. دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. آج کی رات کے اعمال میں شامل ہے کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو اور حسین کی اولاد کے قاتلوں پر اور حسین کی اصحاب کے قاتل. اس رات میں جتنا ہو سکے لعنت بھیج، اس پہ لعنت بھیج دیا. تو بڑے بڑے عبادت گزار تھے، اسی طرح جس طرح 6000 سال کی عبادت کی تھی. کس نے؟ ابلیس نے. 6000 سال سے عبادت کر رہا تھا، مگر بگڑا کہاں؟ بغض حجت خدا میں. اللہ نے کہا جو بغض حجت خدا رکھے گا وہ شیطان بن جائے گا. اللہ جانے جو قتل حجت خدا کرے گا. پیغام ہے جہاں تک جائے. سورہ النساء بار بار بتا رہا. سورہ النساء آیت کا نشان نمبر 93. بچے سن رہے ہیں نا؟ آیت کا نشان نمبر 93. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم پیاری پیاری باتیں کیا کرو، جیسے ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. کیا کسی کو برا کہنے کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے برا نہ کہا ہوتا بروں کو تو آج حسین کے ماننے والے بھی نہ کہتے. ہم کس کی سنت پہ ہیں؟ آج اس کا جواب وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے عمداً جان بوجھ کر کسی ایک مومن کو قتل کیا. وَمَن يَقْتُلْ، میرے نوجوان ساتھی سن رہے ہیں اور وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے ارادتاً جانتے بوجھتے کسی ایک مومن کو قتل کیا، اس کے لیے آیت بتا رہی ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی پہلی سزا کا نام جہنم. پھر آگے آیت نے کہا خالدن فیہا، اور وہ اسی میں رہے گا. پھر کہا وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب آتا رہے گا. ولعنہ، اور اللہ کی اس پہ لعنت پڑتی رہے گی. اور وعد لہ عذاب عظیم، اور اس کے لیے عذاب عظیم بھی ہے. مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. جو ایک مومن کو قتل کرے اس پر خدا کی لعنت بھی، اس پر خدا کا غضب بھی، اس پر جہنم کا عذاب بھی، اس پر ہر وقت خدا کی لعنت. تو مجھے دنیا بتائے کہ جب ایک مومن کے قاتل کی یہ سزا ہے تو پھر امیر المومنین کے قاتل کی کیا سزا؟ مومن کو جو قتل کرے. اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ میں کیا کروں گا؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. ایک مومن کے قاتل کو اللہ کہہ رہا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. توجہ نہیں فرما رہے ہو؟ اللہ اس پہ غضب میں کہوں گا پروردگار تو بس کہہ دیتا کہ میری لعنت ہو کسی ایک مومن کے قاتل پہ. تو باتیں کرے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے. معلوم ہوا اتنا غضبناک ہوتا ہے اللہ ایک مومن کے قاتل پہ. ایک مومن کے قاتل پہ اتنا غضبناک ہے.
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا غضب، اچھا اس نے جو آیت جاننے والے افراد یہاں تشریف فرما ہے، وہ کہہ رہا ہے وَغَضَبَ اللَّهَ وَلَعْنَهُ، پروردگار کی جانب سے اس پر غضب بھی آتا رہے گا، اس پر لعنت بھی آتی رہے گی کسی ایک مومن کے قاتل پر۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ دنیا والے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لعنتیں بھیجتے ہیں، اس پر جو یزید ہے چھوڑیے لعنت بھیجنا، صرف حسنین کے فضائل پڑے تو ان سے کہیے گا جا کے ہم کیسے اللہ کی سنت سے انکار کریں۔ اللہ نے کہا تھا میں غضب کرتا رہوں گا، میں لعنت کرتا رہوں گا، اور ان مجلسوں میں آپ آ کے کیا کرتے ہیں، کبھی یزید پہ لعنت، کبھی اسی نسل پہ لعنت۔ تو آپ مجھے بتائے دنیا کہ اللہ کا فرمان آپ پورا کر رہے ہیں کیا حسین کے ماننے والے؟ میں اپنے ایمان سے بتائیں، آج تک آپ نے کتنی مسجدیں، کسی مسجد سے اذان سنی ایسی کہ جس میں کہا جا رہا ہو فلاں کے قاتل پہ لعنت، فلاں کے قاتل پہ لعنت؟ کبھی سنا؟ ہمارے عزا خانوں میں کیا ہوتا ہے؟ حسین کے قاتل پہ لعنت، علی کے قاتل پہ لعنت۔ اور یہ لعنت کرنا کیا ہے؟ عبادت، سنت الہیہ۔ حدیث قصہ سے آپ مجلس شروع کرتے ہیں نا، حدیث قصہ میں کیا ہے؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مشیرا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت النساء۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے آسمان تانا ان کی محبت میں، میں نے زمین بچھائی ان کی محبت میں، میں نے سورج روشن کیا ان کی محبت میں، میں نے چاند چمکایا ان کی محبت میں، میں نے بحر جاری کیے ان کی محبت میں۔ اب سن لے دنیا، سن لے پیغام ہے، اللہ نے اتنا انتظام کیا ان کی محبت میں۔ اب اللہ کی سنت ہے کہ جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کچھ انتظام کرے۔ تو پھر بتاؤ سنت الہیہ پہ کون ہے؟ اللہ نے ان کی محبت میں آسمان کو تانا ہے، علی والے ان کی محبت میں شامیانہ تانتے ہیں، اللہ نے زمین بچھائی ہے، علی والے فرش بچھائے۔ علی والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین بچھائی ان کی خاطر۔ آپ کیا کرتے ہیں ان کی محبت میں؟ روشنی کیوں ہوئی بھی ہے یہاں؟ فرش حسین کے لیے کی ہے۔ کس کی محبت میں کی؟ جس کی محبت میں اللہ نے کائنات روشن کی۔ آپ انہی کی محبت میں رضا خانہ روشن کر رہے ہیں۔ تو بتائیں اللہ کے کہنے کو ماننے والے کون ہیں، آپ یا ہم؟ ہمیں معلوم ہے اللہ نے کہا بحر یجری، میں نے ان کی محبت میں بحر جاری کی۔ اب پتہ چلا ہم چھبیلی کو لگاتے ہیں۔ اب بتائیں سنت الہیہ پہ کون چل رہا؟ کہا ہم نے بحر جاری کی، تو معلوم ہوا ان کی محبت میں اہتمام کرنا، فرش بچھانا، شامیانہ لگانا، روشنی کرنا، خوشبو مہکانا، یہ سب کے سب اللہ کی سنت ہے۔ اب بتائیں کون سنت پوری کر رہا؟ جی آپ یا ہم؟ اللہ کہہ رہا ہے میں غضبناک ہوتا رہوں گا، تو میں کہوں گا پروردگار تیرے گھر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں وہاں سے تیرے غضب کی آواز نہیں آتی، تو یقیناً اللہ پلٹ کے کہے گا تو نے دیکھا نہیں حسین کا ماتمی ہاتھ سینے پر مارتا ہے، تماچا یزید کے منہ پہ
کون کر رہا ہے؟ کسی کے بھی قاتل پہ بھیجی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہو. آؤ ہم سے سیکھو کہ اللہ کی باتیں مانی کیسے جاتی ہیں. اور ہم نے سیکھی ہے اپنی ماؤں سے، اور ہماری ماؤں نے سیکھی ہے پاک سجدوں سے. اسی لیے نبی نے کہا تھا جب کبھی علی اور حسین کی محبت دل میں محسوس ہو تو مجھے سلام نہ کرنا، اپنی ماں کو سلام. ماں کے کردار کو سلام، جس نے تمہیں علی علی حسین حسین کرنا سکھایا. دنیا آج بھی ان کے فضائل پہ بھی شک کرتی رہتی ہے، اور ان کے دشمنوں سے اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو شیطان کے پیچھے نہ چلو. اللہ قرآن میں کہے جا رہا ہے شیطان والی عبادت نہ کرنا. یہ کون سی تھی شیطان والی عبادت؟ انہیں کی تھی کہ جو وضو بھی کر رہے تھے اور قتل حسین بھی جلدی بھی. سب کو یاد رہے کہ ان کے پاس سجدے بھی تھے، ان کے پاس نماز بھی تھی، ان کے پاس روزہ بھی تھا، ان کے پاس حج بھی تھا، ان کے پاس زکوٰۃ بھی تھی. اگر نہیں تھا تو ان کے پاس امام نہیں تھا. امام بھی حسین جیسا امام نہیں تھا. سلامت رحمۃ اللہ علیہ جہاں جہاں پیغام پہنچ رہا ہے، میں چاہوں تو آج فلک شگاف نعرے لگوا سکتا ہوں، لیکن آج چاہتا ہوں کہ پیغام پہنچے کہ ہم اگر کسی پہ تمنا کر رہے ہیں، کسی پہ لعنت کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے ہمارے ماتم سے کھلبلیاں کیوں مچتی ہیں. ہاتھ بھی ہمارا، سینہ بھی ہمارا، تکلیف کسی کو ہوتی ہے. میں نے لغت میں عبادت کے معنی دیکھے. لغت میں عبادت کے معنی میں لکھا ہے اذیت. عبادت کے معنی اذیت. پھر جب اس کی تفسیر پڑھی تو پتہ چلا ایسی اذیت جس میں انسان راحت محسوس کرے عبادت کہلاتی ہے. اب دنیا کہتی ہے کیا ماتم کر کے خود کو اذیت دیتے رہتے ہو. کسی کو کیا پتا یہ اذیت نہیں ہے، حسین کی محبت. جو آج بھی شیطان کے ماننے والے ہیں، جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کسی اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا. قرآن ہے 6 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ کسی بھی اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جو مظلوم کے حق میں ہو. اب دنیا بتائے تم مظلوم کے حق میں ہو یا ہم مظلوم کے حق میں؟ تم تو ظالم کو کہتے ہو کہ رضی اللہ کہو. یاد کرو کہ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک مومن کو مارا اس پہ میری لعنت بھی، اس پہ میرا غضب بھی، اس پہ میرا جہنم بھی، اس پہ میری آگ بھی. خود سوچو جو عام مومن کا قاتل ہو وہ اللہ کے نزدیک قیامت تک لعنتی. پھر بتاؤ جو حسین کا قاتل ہو. یہ کہتے ہیں نا معافی ہو گئی ہو، معافی مل گئی ہو. کیوں ملے گی معافی؟ تم نے رسول بھلا دیا حسین پر حملہ کر. کون حسین؟ آج سواری برآمد ہو، سواری برآمد ہو. حسین کی سواری کا بچوں کیا نام ہے؟ مرتجز. اصل نام ہے مرتجز. بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، بڑوں سے تاریخ چاہیے. مرتجز کون ہے؟ کہا کرناتا یمن میں، وہاں کے بادشاہ نے ایک گھوڑی نبی کو تحفے میں دی جس کا نام تھا مجلی. مجلی جب نبی کے پاس آئی
تو نبی کی ساتھ پاک ہی ایسی ہے کہ جانور بھی دکھ بتانے لگتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ بہت سرکش گھوڑی ہے لیکن میں جانتا ہوں نبی پاک جب یہ آپ کے پاس جائے گی نا سنبھل جائے. تو نبی نے پوچھا مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میرا ایک بیٹا ہے. مجلی جو گھوڑی ہے اس کا ایک بیٹا ہے. کہا وہ بس نینوا فرات عشق پہ پہرا بٹھانا میں نے چند باتیں کرنی ہے. وہ نینوا کی طرف دیکھ کے روتا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا. جیسے ہی رسول نے دیکھا تو مرتجز واقعی کربلا کے رخ پہ تھا اور کچھ بول رہا تھا. اہل سنت کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا. نبی پاک نے اس بچے کا نام یعنی کہ مجلی کے اس بیٹے کا نام مرتجز کیوں رکھا؟ کہا جب وہ بول رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کوئی میدان میں کھڑا ہو کے رجس پڑھ رہا ہو. بچوں کے لیے آسانی کر دوں، رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کہتے ہیں جب میدان میں کوئی جاتا تھا نا جنگ کرنے تو اس وقت سامنے والے کو روپ دکھانے کے لیے جو کلمات پڑھے جاتے تھے اسے رجس کہا جاتا ہے. تو نبی پاک نے جب اس کی آواز سنی تو کہا یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، کہا اس کا بولنا ہی رجس جیسا ہے، اس لیے نبی نے اس کا نام رکھا مرتجز. اس کا نام کیا رکھا؟ مرتجز. جسے ہم مرتجز کہتے ہیں دونوں درست. مرتجز کے معنی کیا ہے؟ وہ سواری جو ہنہناتی نہ ہو، جب بولتی ہو رجس پڑتی ہو. چلیے گا میرے ساتھ، جب بولتی ہو رجس پڑتی ہو. رسول گھر میں لائے تو ایسے تھا جیسے حسین اس کے انتظار میں ہے، اس مرتجز کے انتظار میں. کہا مرتجز کے گلے میں باہی ڈالی. حسین بھی چھوٹے مرتجز بھی چھوٹا، باہیں ڈال دی. اب جب اس نے حسین کو پہلی سواری کرائی تو نبی پاک نے یہ بھی گوگل تک پہ لکھا ہوا ہے. نبی پاک نے کیا دیکھا؟ حسین مرتجز پہ سوار ہوئے، مرتجز کے پیر زمین پر نہیں تھے، مرتجز ایسے چل رہا تھا جیسے اڑ رہا ہو. تب نبی نے کہا یہ مرتجز بھی نہیں بلکہ یہ پروں والا ذوالجناح ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اپنے پیارے سے عزاداروں کو آج کچھ سونپ کے جاؤں. تب اس کا نام رکھا گیا ذوالجناح. پر نظر نہیں آ رہے. اللہ اکبر، کیا معجزے والے ہیں میرے مولا حسین کہ کبھی پر کٹے آئیں چولہے سے مش کرے تو انہیں پر مل جاتے ہیں. تو معلوم ہوا حسین پر دینا جانتے ہیں. اور اگر کوئی پر کو یقین نہ سمجھے تو سمجھ لو جو اپنی سواری کو پر دے سکتا ہے وہ اپنے ماننے والے کو کیا کیا دیتا ہو. رسول اللہ کے لیے تاریخ میں ایک جملہ لکھا کہ رسول جس سواری پہ بیٹھ جاتے تھے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی. اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا جو رسول پر سوار ہوگا. سنیے عمر ابن سعد ملعون کا بیان ہے کیونکہ صحابی کا بیٹا جانتا تھا یہ بدبخت. اس کے جملے تاریخ نے لکھے کہ میں نے 8 ہجری، توجہ رہے، 8 ہجری میں مرتجز کو دیکھا تھا اور پھر میں 61 ہجری میں مرتجز کو دیکھ رہا ہوں. عمر ابن سعد کے الفاظ ہیں جیسا مرتجز 8 ہجری میں تھا ویسا ہی جوان 61 ہجری میں. اللہ اکبر. جن کی سواریاں معجزے سے کم نہ ہو، اللہ جانے ان کی ہستیاں کیا. یہ کون سی ہستی ہے مرتجز؟ کون سی ہستی ہے؟ اتنی
معرفت ہے اس کے پاس. دیکھیے آل محمد کے گھرانے سے کوئی شے منسوب ہے وہ عزت والی ہے. سورہ العادیات اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے والعادیات سبحا فالموریات قدحا. کیا کہا گیا؟ ہمیں ان گھوڑوں کی قسم، اللہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، ہمیں ان گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ پیر زمین پہ مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں. میں کہوں گا جس بھی تفسیر والے سے جا کے پوچھنا ہو یہ کس کے گھوڑے کی شان ہے، ہر کوئی سر جھکا کے کہے گا ہاں ایک جنگ تھی، جنگ ذات سلاسل، جس میں علی کے گھوڑے کے پیروں سے چنگاریاں نکل رہی تھی. یہ کون سی جنگ ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جنگ ہے ذات سلاسل. اس جنگ میں چمن سے آگے کچھ ملعون رہتے تھے، انہوں نے بہت ساری لاکھوں زنجیریں تیار کی. توجہ ہے میرے محترم سننے والے، انہوں نے کافی ساری زنجیریں تیار کی اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم محمد کو نعوذ باللہ ان زنجیروں میں باندھ کے لائے. یہ دعویٰ تھا ان کا، یہ دعویٰ تھا کن کا؟ ان ملعونوں کا جو حملہ کر رہے تھے. اب جیسے ہی علی کو اطلاع ملی کہ کوئی میرے مولا کو باندھنے آ رہا ہے، علی نے اپنی سواری کو اشارہ کیا. علی کی سواری نے فرماتے مارے، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، علی کی سواری نے پیر مارے، چنگاریاں نکلی. اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، میری بات پر یقین نہیں، جاؤ قرآن جا کے پڑھو. جس کی سواری کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، اللہ جانے وہ علی کیا ہو. زنجیریں جب چھنچھنا رہی تھی نا تو وہی بات ہوئی جو جن کو دیکھ کے ہوئی تھی کہ بڑے بڑے لشکر آ رہے تھے رسول اللہ کو زنجیروں میں باندھنے کے لیے. جنگ ہوئی، چند گھنٹے ہوئی اور پھر ایسی ہوئی جو محمد کو جملہ سنیں گے علی والے، جو محمد کو باندھنے آئے تھے وہ بندھے ہوئے محمد کے پیروں میں پڑے تھے. علی نے جکڑ دیا، زنجیروں سے جکڑ دیا. علی کے ہوتے ہوئے کوئی محمد کو جکڑ سکتا؟ ان کی سواریاں بھی اتنی عظیم، ان کے عزادار بھی بہت عظیم. آپ ایک آنسو کے بدلے جنت لے چکے ہیں، بار بار کیوں آتے ہیں حسین کے فرش؟ غور کا کام دینا، کیوں آتے ہیں بار بار؟ ایک آنسو جس دن بھی آیا ہوگا، جنت مل گئی ہوگی، بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے. ہم حسین کے لیے آتے ہیں. اور حسین جس نے جو خود کیا وہ اپنے عزادار کو بنا دیا. حسین نے 1400 برس پہلے مباہلہ کیا. مباہلہ کیا ہے؟ کردار کی جنگ. اور آج حسین کا عزادار مباہلہ کر رہا. اگر سمجھ نہیں آیا تو جملہ سنو. مباہلے میں کیا تھا؟ تم اپنے بیٹوں کو بھی لاؤ، عورتوں کو بھی لاؤ، اپنے نفسوں کو بھی لاؤ. آپ خود بتائیں، آپ کل حسین کے جلوس میں جائیں گے، اکیلے جائیں گے، آپ کے بیٹے بھی جائیں گے، آپ کی عورتیں بھی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی بزدلی کے ماننے والے نہیں، حیدر کرار کے بعد. جب انسان سچا ہوتا ہے تب ہی گھر والوں کو لے کے نکلتا ہے. اور حسین نے اللہ کے لیے مباہلہ کیا. آپ سب جلوس میں نکل کے حسین کا مباہلہ کریں اور دور کے یزید کے سامنے مباہلہ. اور یہ رات جو آ گئی ہے نا، اس رات کے آنے کا زینب کو بہت ڈر تھا، کیونکہ زینب جانتی ہے
آج آخری رات ہے کہ میں حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہوں. اللہ عزیزانو کوشش کرنا اگر رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کہنا. یہ وہ رات ہے کہ ہر ماں کے پاس اس کا بچہ موجود ہے، ہر بیوی کے سر پہ چادر موجود ہے. یہ وہ رات ہے کہ مائیں بچوں کو وصیتیں کر رہی ہیں کہ کل کوشش کرنا حسین کے اکبر سے پہلے کرنا.